قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجوں اور ان کی آوازوں میں پڑھا کرو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب کے نام بھی ایک حدیث مبارکہ میں اصحاب جو ہیں کچھ اصحاب ہیں ان کے نام لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ابو سلمہ بھی ہیں، اور اس طرح مطلب 5 صحابی رسول تھے جو کہ جن کی قرأت بہت مشہور تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی نے قرأت میں پڑھنا، کوئی قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان کے قرأت میں پڑھا کرے، یعنی وہ قرآن مجید کو اچھی قرأت میں پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آپ ایک اچھے قاری کا انتخاب کریں، چونکہ آپ نے اچھا پڑھنا سیکھنا ہے تو اچھا پڑھنا اسی سے آئے گا جو اچھا پڑھنا خود جانتا ہو۔ اسی طرح ہماری جو نشست ہوتی ہے اس میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو مشہور قراء ہیں جو کہ قرآن مجید کو بحمد اللہ تعالی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور تجوید و قواعد کا بہت خیال رکھتے ہوئے ان کو ہم نے کہا کہ ہم نے سنیں گے بھی، اور پھر ہم خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک ٹپ تھی، ایک نقطہ جو تھا، ہم نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ سب کو، کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم تجوید پڑھیں گے تو اگر ہم اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو اچھی اور سب سے آسان بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی قاری کو ایک مقرر کر لیں جو ہمیں پسند ہو، اس کی آواز میں تلاوت سنیں اور پھر وہی تلاوت ہم اپنی آواز میں کریں، اور پھر ان دونوں کا موازنہ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں غلطیاں ہماری معلوم ہو جائیں گی، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری جو اچھی طرح قرأت پڑھنے کی جو پریکٹس ہے وہ ہوتی جائے گی۔ تو گزشتہ جو 2 ہفتے ہیں ان میں ہماری جو یہ نشست ہے وہ نہیں ہو سکی تھی، وہ کچھ عوارض لاحق ہو گئے تھے اچانک کہ وہ غالب اتفاقاً وہ ہمیشہ جس دن ہماری کلاس ہوتی اسی دن آ جاتے تھے، تو پھر اس وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ تو الحمدللہ اس کا کوئی نقصان تو خیر ہے کہ بہت سی چیزیں ہم زیادہ پڑھ لیتے، لیکن چونکہ ہم نے جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ہم نے مہارت حاصل کر لی اور ان کو اچھی طرح پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اتنا زیادہ ہمیں فرق اس کا محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے ترتیب رکھی، ہم کوئی صورت لیتے ہیں، اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی بار بار مشق کرتے ہیں، اور اس مشق کے بعد ہم اس مشق میں ہم اس کی تجوید کے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں، تو جس سے ہماری مشق بھی ہوتی رہتی ہے اور ہماری تجوید بھی ٹھیک ہوتی رہتی ہے۔ حروف تہجی جو ہے ان کو تو ہم نے مکمل کر لیا تھا، تو اب صرف ہماری مشق ہے، جتنی زیادہ مشق اتنی ہی زیادہ ہمیں اس میں مہارت حاصل ہوتی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے آج بھی ہم سورۃ الماعون جو کہ ہے قرآن مجید کی سورت، آخری 10 صورتوں میں سے ایک ہے سورۃ الماعون، اس کی ہم مشق کریں گے، اور اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ چاہے حروف لین ہو، حروف مدہ ہو، یا پھر غنہ ہو یا اخفا ہو، جو بھی صورت ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے اس پر میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی بھی کرواؤں گا، اور اس حساب سے ہم مشق کرتے رہیں گے۔ تو اس میں ایک اور چیز، ہاں، مد کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، مد کی ایک نشانی ہوتی ہے، مد کہتے ہیں، اصل میں مد کا مطلب جو ہے اس کو ہوتا ہے، مطلب ہے کھینچنا، یعنی کسی چیز کو، کسی آواز کو کھینچنا، مد کے مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ تو جب مد کی خاص علامت ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، ایک لمبی سی اس طرح کر کے لکھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے حمزہ الف مدہ کے اوپر ہوتی ہے نا وہ لکیر اردو میں، اسی طرح جیسے عام لکھتے ہوئے جو اس کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو مد کہتے ہیں۔ مطلب مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور پھر اس کھینچنے کی
مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مطلب کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف 1 یا 2 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کچھ ان کو کیا ہوتا ہے زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ اصل میں مد ہوتا ہے، پھر مد متصل ہوتا ہے، مد منفصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ہم اپنی جو آج کی ہماری مشق ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ کے ایک اور بات میں آپ کو دوبارہ آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ ہم جب مشق کر رہے ہوں تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دل میں نہیں پڑھنا، کم از کم اتنی بلند آواز سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ وہ آپ کی آواز آپ کے اپنی کانوں تک سنائی دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صرف دل میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو آپ اونچی آواز سے تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ 1 منٹ، ہاں سب سے پہلے دیکھیے آیت کریم سورۃ الماعون کی جو پہلی آیت ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو را ہے، را کے ساتھ اس طرح کا حمزہ بنا ہوتا ہے نا، ارأیت۔ یہ اصل میں اس جو دوسرے والا ہے، بعض تو یہ ہوتا ہے کہ الف لکھا ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے کہا تھا نا کہ اگر الف کے اوپر کوئی اعراب آ جائے، کوئی بھی اعراب، چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو اس وقت ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہ اصل میں اس کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ دونوں صورتیں میں لکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حمزہ لکھا ہوگا، اس کے اوپر الف لکھا حمزہ ہوگا، مطلب اس طرح والا یہ والا حمزہ ہوگا، یا تو پھر یہ ہوگا کہ الف لکھا ہے جیسے میں نے لکھا ہے یہاں ارائیتا میں۔ تو پہلی جو ہے ارائیتا الذی، الذی کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا خوب کہ تشدید کے مطلب ہوتے ہیں کہ یہ 2 حروف ہیں جن کو ملا کر لکھا گیا ہے، مطلب ان کو علیحدہ علیحدہ اگر لکھے جاتا تو یہ مشکل ہوتی، تو اس لیے انہوں نے ایک ہی لام لکھا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ تشدید کی علامت بنا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لام 2 دفعہ ہے۔ اور اس کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے کہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اس کا اعراب پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کا علیحدہ جو اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے التل، مثال کے طور پہ یہاں تا اور لام، تا لام کو ملا کے پڑھیں گے، تا لام زبر تل، اور پھر لام کا اعراب لا، تل لا۔ تو اس طرح، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو جس حرف پر تشدید ہو، پچھلے حرف کے ساتھ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس حرف پہ جیسے ہی پہنچے تو سانس نہیں توڑنا، تل، اور پھر جہاں سے آپ کا وقف کرتے ہیں وہیں سے اگلا حرف پڑھیں گے، تلذی۔ ہاں، ارأیت الذی یکذب، یکذب، ذال، ذال کا مخرج آپ کو معلوم ہے، یہ نرم حروف میں سے ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اور بالدین میں بھی اسی طرح دال کے اوپر تشدید ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ دال اور یا، دال یا دین، دال اور یا، یہ جو ہے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ حروف مدہ میں سے ہیں۔ دیکھیں الف، واو اور یا، لیکن ان کے حروف مدہ ہونے کی مختلف قسمیں تھیں، مختلف صورتیں تھیں۔ جیسے کیسے کہ ہم مثال کے طور پہ اگر یا سے پہلے کوئی حرف آ جائے، الف سے پہلے، حمزہ سے پہلے کوئی حرف ہو، اس کے اوپر فتحہ ہو تو پھر وہ الف مدہ ہوگا، اور واو سے پہلے پیش آ جائے اور واو خود ساکن ہو تو پھر وہ واو مدہ ہوگا، اور یا سے پہلے زیر آ جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ دال سے پہلے، یا سے پہلے دال ہے اور دال کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، یا مدہ ہوگا۔ اور یہ یا جو مدہ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف 2 الف کی بمقدار کھینچنا ہے، مطلب بہت لمبا نہیں کرنا، صرف تھوڑا سا لمبا کرنا ہے حرکت کی بنسبت۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دال زیر دی کہیں تو اس وقت اس کو صرف دی پڑھیں گے، لیکن جب دال یا زیر پڑھیں تو دی تھوڑا سا لمبا، دی 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 دی، اور ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ تو پہلی آیت اس کو میرے ساتھ پڑھیے، ہاں را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ را کے اوپر جب فتحہ آئے تو، یعنی فتحہ مطلب جب زبر آئے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ ارأیت اب دیکھیں حمزہ باریک
را موٹا اور پھر حمزہ باریک. ارأیت الذی ادی ذال اس کو زا نہیں پڑھنا. ارأیت الذی یکذب ذال یہاں بھی باریک. ارأیت الذی یکذب بالدین. ہاں اب میرے ساتھ پڑھیے. ارأیت الذی یکذب بالدین. تھوڑا سا اونچا. ارأیت الذی یکذب بالدین. بالکل ہی آسان ہے. اب چونکہ ہم نے بہت سے صورتوں کی مشق کر لی ہیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں رہیں. بمشکل سے ایک دو چیز ایسی آتی ہے جن کو ہمیں دوبارہ غور کرنا پڑتا ہے. تو میرے سامنے ارأیت الذی یکذب بالدین. اور دوسری آیت ہے فذا ذال باریک فذا. اور دیکھیے یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیوں ہے؟ اس سے پہلے لفظ ذال ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اور یہ الف خود ساکن ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو الف اسی وجہ سے پڑھیں کیونکہ ساکن ہے, اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. فذا تو اس کو دیکھیں اب اگر اس کو مدہ نہ پڑھیں تو ذال زبر ذا ہوگا, لیکن چونکہ یہ مدہ ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. فذا فذا فذا. اس کو بہت لمبا بھی نہیں پڑھنا. فذا نہیں, فذا فذا. دو الف کی مقدار آپ اس طرح کریں, مٹھی کو دو دفعہ اس طرح کھول کے بند کریں تو اس سے بھی آپ اس کی آواز کا مقدار کے تعین کر سکتے ہیں. فذا فذلک الذی. اب اس کو لام کو یہاں موٹا نہیں پڑھنا. فذلک الذی لام کو موٹا نہیں پڑھنا, باریک. فذلک الذی. اور یہاں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو قاف نہیں پڑھنا. فذا فذلک قل قاف کی آواز نہیں بلکہ کاف, باریک والا کاف. فذلک الذی یدع عین کا مخرج چونکہ مشکل ہے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب ہم عین کا مخرج پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے لفظ یعنی, اس کی ہم خوش مشق کریں. تو پہلے ہم یعنی تو اس سے عین واضح ادا ہوتا ہے. یعنی تو اس طرح یدع نہیں. اب جب ہم یدع پڑھیں گے تو اس وقت یہاں حمزہ کی آواز ہے, یدع الیتیم نہیں. یدع عین کے اوپر چونکہ تشدید ہے. یدع اصل میں یہ ایسے تشدید ہے اس کے اوپر, تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک دفعہ پڑھتے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور دوسرا پھر ادھر سے ہی اگلی آواز ہم نے شروع کرنی ہے. یدع الیتیم یدع الیتیم. دیکھیں یہاں بھی یا مدہ ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. یتیم نہیں پڑھ, یتیم یتیم. یدع الیتیم نہیں, یدع الیتیم. یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے یدع. دیکھیں یا ہے پھر دال ہے اور اصل میں یہ ایسے پھر پہلے عین ہے اور پھر دوبارہ عین ہے. یدع اور یہ پھر لام کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس وجہ سے یدع. اب یدع پر وقف نہیں کرنا, اگلے حرف آواز کے جب ٹوٹتی ہے تو دوسرا حرف بھی اسی سے ادا ہونا چاہیے, وہ دونوں عین ہے. یدع فذلک الذی یدع الیتیم. ہاں فذلک الذی یدع الیتیم. یتیم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. آگے ہے ولا یحض علی طعام المسکین. اور یہ وہی حرف ہے. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ عرب کے بارے میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ عرب کے لوگوں کو کہا جاتا, عرب کی جو زبان ہے عربی زبان, اس کے لیے ایک خاص ایک لقب تھا اس کا نا, ہم اس کو کہتے تھے لغت الضاد. ہاں یہ اس طرح لگا الضاد کہ صاد اور ضاد میں جو ہے عرب والے اس کو عرب کی جو زبان ہے عربی زبان اس کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تھی
چونکہ اس کا مخرج بہت ہی مشکل اور بہت ہی نایاب یعنی بہت ہی مختلف ہے، اس وجہ سے اس کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے، اور عرب والے اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری زبان میں کئی جو لفظ ہے یہ بہت ہی مختلف ہے اور اس کا پڑھنا مشکل ہے۔ جیسے ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو بعض لوگ تو داد پڑھتے ہیں، ولا دا ولا یحد، یحد پڑھیں گے وہ اس کو، و یحد پڑھیں گے، یا یحد یا دال پڑھیں گے یا پھر دال پڑھ دیں گے اس کو، تو اس کو دونوں طرح ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیا تھا نا، لیکن پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو مخرج ہے، مخرج یہ قریب المخرج کس کے ہے؟ طا اور وا کے، ایک طا ہوتا ہے ایک وا ہوتا ہے، جیسے توئیں زوئیں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو قریب المخرج ہے وہ وا کے ہے، نہ کہ اس کے دال کے، کیا کہتے ہیں، نہ کہ دال کے ہے بلکہ وا کے ہے، وا۔ تو اس لیے وا پڑھتے وقت ایک تو اس کو بہت موٹا بہت اونچا پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ کی جو زبان کی جو نوک ہے وہ دونوں طرفوں میں سے جو یہ دیکھیں اس طرف ہو گئے یا اس طرف ہو گئے، داڑھوں کے اوپر پہ لگتی ہے، اس سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے، ایک ہی آیت ہم لیتے ہیں، ولا، دیکھیں یحب، اب یہاں پہ ہم نے ولا یحد نہیں پڑھنا، یحب، یحب، اس کو وا بھی نہیں پڑھنا اور دا بھی نہیں پڑھنا، ولا یحب، یحب، ہاں، علی طعام المسکین، ہاں یا ہاں، علی طعام المسکین، ہاں۔ تو اس کو پڑھتے وقت ولا یحض، ولا یحض، ولا یحض، ولا یحض، ہاں۔ اب جب آپ کی زبان کی نوک آگے والے حرف کے ساتھ لگتی، آگے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے، تب آپ سے دال ادا ہو جاتا ہے، اور جب اس سے نیچے تھوڑا سا اوپر لگتا ہے تو پھر آپ سے ضا ادا ہو جاتا ہے۔ تو دونوں نہیں، زبان کی جو سائیڈ والا حصہ ہے وہ لگانا ہے، یحض، 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 ولا یحض علی، لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا لمبا، کھڑی زبر کو بھی 2 الف کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، طعام المسکین، طعام المسکین، طا کو بھی موٹا اور اونچا پڑھنا ہے، طعامل اور مسکین یا مدہ ہے تو اس وجہ سے اس کو آخر میں تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ ولا یحض، ولا یحض، ولا یحض، ولا یحض علی طعام المسکین، طعام المسکین، ولا یحض، ولا یحد نہیں، ولا یحض بھی نہیں، ولا یحض، موٹا، آواز بڑا ہوا اور قریب المخرج کس کے؟ لا کے، ولا یحد نہیں پڑھنا اور ولا یحض نہیں پڑھنا، یعنی زا اور دال دونوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، ان کے درمیان والا ایسا۔ اب چونکہ یہ مشکل ہے، اس کی مشق ہم جتنی کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں آ جائے گا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یحض، ولا یحض علی، الا نہیں، الا نہیں، حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، الا نہیں پڑھنا، علی، ولا یحض علی طعام المسکین، طعام المسکین۔ اور اگلی جو آیت ہے فویل للمصلین، بہت ہی ڈراؤنی سی آیت ہے یہ، مطلب بہت ہی ڈر لگتا ہے جب اس کو پڑھتے ہیں کہ ہلاکت ہو للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آگے اس کی تفسیر جو کہ اگلی آیت میں آ جاتی ہے، تو لیکن پھر بھی جب بندہ اپنی نمازوں کو دیکھتا ہے تو پھر ایک ڈر سا دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو للمصلین، ہاں اس طرح، لل اور صاد اور لام اور یہ، للمصلین، مصل لام کے اوپر تشدید، یا اور نون، فویل،
فویل لل، دیکھیں لل لل، اب لام کے اوپر جب وقف کریں گے یہاں کیونکہ تشدید ہے تو اب اس پہ وقف کر کے فویل چھوڑ نہیں دینا، اسی سے جہاں پہ آپ کی آواز رک کے ختم ہوتی ہے اگلی لام کی آواز بھی وہیں سے شروع ہوگی. فویل لل، فویل لل، فویل للمصلین، مسلین سین صاد صاد، مصلین مصلین موٹا، فویل للمصلین، فویل للمصلین، فویل للمصلین، فویل للمصلین. اب چونکہ یہاں لام دو دفعہ تشدید ہو رہا ہے، پہلے لام کے ساتھ مل کے پھر اگلے لام کے ساتھ دوبارہ پھر وہ تشدید، اس وجہ سے 3 حروف بنتے ہیں، وہ صرف لام سے بنتے ہیں نا. الذین فویل للمصلین آ کیا الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین، اب اس کو پڑھتے وقت دیکھیں الذین کو میں نے پہلے دن بھی آپ کو بتایا تھا، جو الذین وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو پڑھتے وقت لام کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا تشدید والا نا، الذین نہیں، الذین الذین جیسے لفظ اللہ کا ہوتا ہے نا اس طرح نہیں، الذین باریک، الذین ہم. اور یہ ہا کون سے والا ہے؟ جس کا تعلق آپ کے سینے کی طرف سے ہے. حمزہ حلق کے 3 حصے ہیں، وسط حلق، درمیانی حلق اور جو سینے کی طرف ہے وہ حق، اور یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے حلق کا وہ حصہ جو آپ کے سینے کی طرف ہے، شروع والا حلق. ہم ہم نہیں پڑھنا، ہم الذین ہم الذین ہم. اب پھر عن، دیکھیے عین کو پڑھتے وقت بہت ہی خیال رکھیے کہ آپ عین کا مخرج صحیح ادا کریں. اب اس کو ہم پڑھیں ان تو یہ حمزہ زبر ہو جائے گا ان، تو اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ان نہیں پڑھنا، عن، عین کا بھرپور خیال، عن 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 الذین هم عن صلاتهم، صاد لام الجو اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صلا اور لام الف زبر لا. تو یہ چونکہ لام کے اوپر زبر ہے اور یہ الف ساکن ہے تو یہ مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا پڑا جائے، صلا نہیں، صلا تھوڑا سا لمبا، 2 الف کی مقدار، صلا صلا، سلا نہیں، سلا نہیں، دانتوں کو آپس میں لگائے جیسے سین کی آواز، ایسے نہیں، موٹا صاد صاد، صلا 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 صلا. دیکھیں آواز کی ہم نے مقدار متعین کی تھی نا کہ بہت ہی آہستہ اور باریک، اور پھر اونچے لیکن آہستہ، اور پھر اونچا لیکن باریک، اور پھر بہت اونچا بہت باریک، اس طرح مطلب 4 ہم نے کیٹیگریز بنائی تھی اس حساب سے. صلا تو یہ موٹا بھی ہے اور اونچا بھی ہے، لیکن بہت موٹا بھی ہے اور بہت اونچا بھی ہے، صلا ایسے. صلا صلا صلاتہم تہم ہا، الذین ہم عن یہاں پہ غنہ ہوگا تو اس وجہ سے عن آواز کو ناک میں چھپانا ہے، الذین ہم عن صلاتہم 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 ساہون. ساہون دیکھیں اب اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، دیکھیں سا 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 موٹا اور یہ سا باریک نرم. الذین ہم عن صلاتہم ساہون ساہون ساہون. یہاں دیکھیے دونوں، یہ واو بھی واو مدہ ہے، کیوں واو مدہ ہے؟ واو خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. صلاتہم ساہون صلاتہم ساہون. اب میرے ساتھ دہرائیے ایک اور دفعہ، الذین ہم عن صلاتہم
ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون. آگے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے الذین. الذین کی تو چونکہ خوب مشق ہوگی اس کو بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں. الذین ہم ہا ہم. اس ہا اور ہا کا خاص خیال رکھیے گا یہ پڑھتے وقت کہ ان میں آپس میں التباس نہ ہے، یعنی بالکل ایک جیسے آپ نہ پڑھیں. الذین ہم یراؤن. اب یراؤن یہ اس طرح بھی ہاں الذین ہم یراؤن اس کے اوپر پیش ہے. واو اور نون. الذین ہم یراؤن. یہاں حمزہ، ہاں حمزہ بھی ہے نا، ہاں بالکل اسی وجہ سے یراؤن حمزہ اور پھر واو پیش او. تو ہاں اب دیکھیے الذین ہم بھی آسان، یرا اور یہاں مدہ ہے اور یہ مد منفصل ہے. مد منفصل کیوں ہے؟ کیونکہ جو حمزہ ہے وہ اسی ہاں نہیں یہ تو وہی ہے مد متصل ہے کیونکہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس وجہ سے. تو بہرحال اب یہ جو مدہ ہے اس کو ہم نے کیا 5 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. یرا. اب دیکھیں یرا 5 یا اس طرح 5 انگلیاں بند کریں. یرا یرا اس کو بند کریں مطلب لمبا. ہم یرا او. اب او کو اور آ ان دونوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ اس کو 5 الف کی بھی مقدار اور اس کو 2 الف کی بھی مقدار. یراؤن 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 الذین ہم یراؤن. اب یراؤن اس طرح نہیں، دونوں میں فرق کرنا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے اور یہ اصلی مد اصلی ہے اور یہ مد فری ہے. کیونکہ مد اصلی اور مد فری میں یہ فرق ہوتا ہے نا کہ مد جو اصلی ہے اس کو لمبا اور مد فری اس کو مطلب بہت لمبا نہ کھینچے پھر بھی ہو جائے. تو ٹھیک ہے یرا. اب اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یرا. اب اس میں کیا فرق کرنا ہے؟ ایک کو بہت لمبا اور دوسرے کو اس کی بنسبت تھوڑے سے. یراؤن 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 الذین ہم یراؤن یراؤن. آگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ ہماری آخری آیت ہے، بہت ہی آسان. ہاں یمنعون اور یہ بہت ہی آسان ہے یہ آیت ماعون. ہاں یہاں کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یمنعون العین کی آئین کا خیال رکھنا ہے. یمنعون نہیں پڑھنا، عون عون. یمنعون یمنعون یمنعون. اب نون چونکہ لام کے ساتھ مل رہی ہے تو یمنعون الماعون ماعون. ان دونوں کو ایک ہی بھی مقدار میں لمبا کرنا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جزاک اللہ. یہ جو آج کا ہماری جو آج کی جو ہماری جو صورت تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوب مشق کی. تو اب ہم اس کو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا اور پھر اس میں جو ہم غلطیاں مطلب اس کے بارے میں اور بھی جو کوئی بات ہوئی تو پھر بعد میں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نہیں، اس کو پڑھتے وقت آخری آیت جو آیت ہے بخاص خیال. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ماعون. جی الحمدللہ ہماری سورۃ الماعون کی بھی ہماری مکمل مشق ہو چکی ہے. تو اب جتنے بھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں قریباً 10 کے قریب تو ہماری صورتیں ہو چکی ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تو ان صورتوں کو ہمارا جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنا ہے، ان کے پڑھنے کا جو ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کرتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں اکثریت جو ہیں وہ حفاظ نہیں ہوتے، ان کو بہت زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتی. ایسے تو ہو جاتا ہے کہ سورۃ یاسین ان کو یاد ہے، یا سورۃ الواقعہ ان کو یاد ہے، یا سورۃ المزمل ان کو یاد ہے. وہ تو ان کو یاد ہوتا ہے، لیکن وہ جب یاد ہوتا ہے وہ پھر نماز میں پڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے. تو نماز میں اکثر جو ہمارا اکتفا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عام جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کی جتنی بھی ہم نے مشق کی ہے ان کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں ہم ان غلطیوں سے بچیں گے جو عام تلاوت میں ہم بے دہانی میں کر جاتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مشق کی تھی، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم نے قریباً 10 صورتیں ہو چکی ہیں، ہم نے ان کی مشق کی، اور ان کی مشق مطلب تجوید کے ساتھ کی. تو الحمدللہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ سورۃ الملک جو ہے، یعنی سورۃ الملک یعنی جس کو تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے یاد کرنے کی ایک کوشش شروع کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہر نشست میں اس کا کچھ حصہ یاد کریں گے. تو اگلے ہفتے تک ہم چاہتے تھے کہ جب تک یہ ہماری جو کلاسز ہیں یہ مکمل ہوں تب تک ایک بڑی صورت جو ہے وہ ہمیں حفظ ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے قریباً 1 صفحہ تک تو پڑھ لیا تھا اس کا، تو ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تو آپ نے یہ اگر یاد کیا تو بہت ہی اچھی بات، اگر یاد نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ کوشش کریں ہر روز صرف ایک آیت ہر نماز کے بعد صرف ایک آیت کی آپ تقریباً 10 دفعہ دہرا لیں تو الحمدللہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. چونکہ آپ کا ذہن بہت زیادہ آیتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، صرف ایک آیت پہ آپ کا فوکس ہوگا تو وہ ایک تو آپ کو جلدی یاد ہوگا، اور دوسرا اتنا زیادہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں چونکہ تبارک الذی کی تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے قریباً اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا کنا فی اصحاب السعیر. اس کی کتنی آیتیں ہو جاتی ہیں؟ 10 آیتیں جو 2 نشستوں میں ہم نے پڑھی تھیں. تو آج ہم اگلی 5 آیتیں پڑھیں گے، اور 5 آیتیں پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک بڑی صورت یاد کر لیں. اور یہ ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کوئی بھی قاری، چاہے وہ شیخ شریم صاحب ہو، یا شیخ ایوب برمی صاحب ہوں، یا شیخ ایوب جابر ہوں، جو بھی ہوں، کوئی سے بھی مشہور قاری ہیں ان کو آپ سنتے ہیں، تو آپ ان کی تبارک الذی صورت سنیے گا اور اپنی ریکارڈ کر لیجئے گا، اور پھر دونوں کا موازنہ کیجئے گا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. تو ہم اگلی 5 آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اگلے ہفتے تک. اور انشاءاللہ اگر کسی کو یاد ہوگی تو بہت اچھی بات ہے، وہ پھر مطلب کہ جو ہماری آخری نشست ہوگی ان میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سن بھی لیا جائے کسی ایک صاحب سے نا. تو یا تو پھر آپ پرسنل میں مطلب مجھے کہہ دیں تو میں انشاءاللہ وقت نکالیں گے تو ہم اس کو دہرا لیں گے کسی ٹائم. تو ہم آج کی 5 جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. إن
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق اللہ العظیم. ان آیات کی تلاوت کرتے وقت آپ نے یہ غنہ اور اخفاء وغیرہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو. وہ چونکہ آپ اس کو پڑھ رہے ہو، اگر یہ غنہ وغیرہ میں غلطی آ رہی ہو تو وہ قراء جو حضرات ہوتے ہیں وہ تو پھر نہیں کرتے، تو پھر آپ پریشان نہ ہو جائیے گا. تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ غنہ یا اخفاء کی غلطی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ جیسے الا یعلم من خلق، تو اس پہ چونکہ ہمیں نون ہے تو یہ نون اس پہ غنہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے نا کہ ان حروف کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون ان میں سے کوئی حروف آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا نا. تو اب دیکھیں الا کے بعد من کے بعد، ہاں الا یعلم من کے بعد نا نہیں، ان کے بعد یعنی غنت ان کے اوپر ہوتا ہے. ان کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، ہاں حروف حلقی ہے دیکھیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، تو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ من میم نون کے بعد نون پہ غنہ ہونا چاہیے تھا لیکن غنہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد خا حروف حلقی آ رہا ہے. تو یہ چونکہ قاعدے ہیں اور ان کو جب آپ پڑھتے وقت غور کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ خود بخود آپ کے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر یہ غنے کی غلطیاں نہیں آئیں گی. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنی بھی ہو سکتی ہے مشق کیا کریں. صرف اپنی صورتوں کو ان کو نمازوں میں پڑھیں، نوافل وغیرہ میں پڑھتے ہیں اس میں پڑھیں، ویسے بیٹھے ہوں تلاوت کر رہے ہوں تو جن صورتوں کی ہم مشق کر رہے ہیں بار بار صرف انہی کو دہرائیں، چونکہ یہی اگر ہماری مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ پھر دوسری چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے آج کا سبق اس کی خوب مشق کیجیے گا سورۃ الماعون کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الملک جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، ایک رکوع سے قریباً تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر کے آئیں. اور زبانی یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہر نماز کے بعد ایک آیت یا دو آیتیں آپ کیا کر لیں، اس کو 10 دفعہ دہرا لیں، اور اس کو پھر آپ چلتے وقت بیٹھتے وقت جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، گاڑی پہ جاتے ہوئے، جہاں کہیں موقع ملے ان کو دہرا لیں. اور ان کو پڑھتے وقت دیکھیں آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں. جیسے قاری پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنے دل کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کو انجوائے کر کے پڑھیں، جیسے آپ ایک چیز کو فل انجوائے کرتے ہیں نا اس کو پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ان جو ہماری صورتیں ہیں ان کو پڑھتے وقت بھی پورا انجوائے کریں، پورا طرز لگا کر. جو آپ کے قاری ہیں کسی قاری کو بھی آپ فالو کرتے ہیں اس کو پوری طرز لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو شوق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ کو خود بھی مزہ آنے لگے گا، اور پھر آپ کی یہ عادت شریفہ بن جائے گی تو یہ پھر نور علی نور ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی نوازیں گے. تو ہماری نشست تو آج کی ادھر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ جو مد ہے اور غنہ ہے ان کو ہم دوبارہ دہرا لیں ایک دفعہ. یہ ہم نے دہرائی تو تھی لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی چھوٹی سی صورت کی مشق کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. چلیں جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.